امام حسین کی مکہ شریف سے کربلا کے لیے روانگی۔ انسان کے لیے جہاں پر مرنا ہوتا ہے، جہاں پر شہید ہونا ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر خود انسان اسی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب ان کو کربلا کی طرف جانا ضروری ہو گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آنے کے پاس امام علی مقام کو کوفیوں کا خط قبول کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے سارے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے۔ ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت ان پر قائم ہے، تو جان لیجئے کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ سے کہا کہ آپ عراق کا سفر ملتوی کر دیجئے۔ تو پھر امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے یہ حدیث سنی ہے، ایک مینڈا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، اور میں یہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور آپ نے کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا، آپ نے فرمایا اگر ایک بالشت بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کر دیا جاؤں تو واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر میں مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ باخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی بھی سوراخ میں چھپوں گا تو بھی لوگ مجھے وہاں سے نکال لیں گے، اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ غرض کے بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف لے کر نہ جائیں، مگر ان کی کوشش کارآمد نہ ہوئی، یہاں تک کہ امام علی مقام 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے تمام اہل بیت اور موالی و خدام کل 82 نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزدق شاعر سے آپ کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا اے فرزند رسول، حج کے دن بالکل قریب آ گئے، تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام نے جواب دیا اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں پر گرفتار کر لیا جاتا۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ شریف سے کیوں نکل پڑے، اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ صحابہ اکرام کے اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا۔ ظاہری وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزدق سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کوشش آپ کو کربلا کے لیے کھینچے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ اس سفر میں امام حسین کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی اور آپ بیمار بھی تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے ہیں، ان کی عمر 18 سال تھی اور آپ کربلا شریف میں شہید ہوئے۔ اور امام علی مقام کے تیسرے فرزند جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قداعہ سے تھیں اور یہ شیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی آپ کے ہمراہ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کی عمر 7 سال کی تھی اور ان کی والدہ امر القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی کلب سے تھیں۔ ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت امام حسین کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو
ابو بکر جو امام علی مقام کے ہمراہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور سب نے شہادت پائی۔ اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے امام مسلم جو حضرت امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر جو امام علی مقام کے ہمراہ اس سفر میں کوفہ گئے اور کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد، حضرت عون جو امام علی مقام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے جو امام علی مقام کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب جو امام علی مقام کی حقیقی بہن ہیں۔ صحابزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام کے ہمراہ شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ امام حسین جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستے نے شہر سے باہر آ کر آپ کو روکا اور چاہا کہ آپ واپس چلیں۔ حضرت امام حسین نے واپس ہونے سے انکار کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں آپس میں مار پیٹ ہونے لگی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ فوجی دستے کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفح تک پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال بیان فرمایا، کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہے لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرزدق سے گفتگو کرنے کے بعد آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد و عون رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرا خط دیکھتے ہی آپ واپس چلے آئیں، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور اہل بیت کی تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کی رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ صاحبزادوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ ابو سعید خدری سے ملے اور اس سے گفتگو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا، آپ نے اس کو پڑھا مگر آپ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے، آپ عراق جانے کے لیے اس قدر باضد کیوں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، آپ نے اس خواب میں جو حکم فرمایا میں اسے ضرور پورا کروں گا، اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا اور نہ آگے کسی سے بیان کروں گا یہاں تک کہ خدا سے جا ملوں۔ امام علی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادگان عون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور آپ واپس ہو گئے۔